السلام علیکم السلام علیکم ویورز، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے یہ چینل آپ کے لیے سٹارٹ کیا۔ ہمارے پروڈکٹ یعنی باڈی شاپ کے پروڈکٹس بہت سے لوگ جو ہے اس کے بینیفٹ بتاتے ہیں، لیکن وہ صحیح طریقے سے اس کو ریپریزنٹ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم خود آپ کو بتائیں اور ہمارے اپنے ویورز اور ہمارے جو ہے لوگوں کے اصرار پر ہم نے یہ چینل شروع کیا۔ تو جناب، ٹی ٹری جو ہمارا ہے یہ آئلی ٹو بلیمش اسکن کے لیے زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ اللہ نے مختلف چہروں میں مختلف خصوصیات رکھی ہے۔ آئلی اسکن کے ساتھ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایکسیس آئل آتا ہے، اور اس ایکسیس آئل کی وجہ سے ایک تو یہ کہ اس کے پورز بلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس پر ایکنی، پمپلز، اکثر یہ پرابلم اس کے ساتھ کریٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس کے ایکسیس آئل کو صحیح طریقے سے دوسرا کوئی بھی کلینزر کلین نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کو مختلف ہرڈلز پیش آتے ہیں۔ ایک تو اس کا کمپلیکشن ڈارک نظر آتا ہے، دوسرا تھوڑی دیر کے بعد جو بھی وہ موئسچرائزر لگاتا ہے وہ اس کو ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ویئرنگ فیس پر جو ہے اس کو پھر اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ اور سب سے زیادہ خطرناک چیز کہ اس پر جتنے بھی فارن باڈیز یعنی بیکٹیریا وغیرہ لگ جاتے ہیں وہ عام فیس واش سے واش نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے پورز بلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس پر اکثر وائٹ ہیڈ، بلیک ہیڈ کا پرابلم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پر جو ہے صبح کو جب وہ جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فیس پر اس کا ایک نیا ایکنی آیا ہوتا ہے، وہ پھر ایچنگ کرتا ہے، اس کو وہ ٹچ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ بلیمش اس کا رہ جاتے ہیں، اس کے بلیمشز بن جاتے ہیں۔ تو یہ ٹی ٹری آئل، ٹی ٹری رینج جو ہے ہمارا، یہ اس تمام پرابلم کے لیے سب سے بیسٹ ہے ایز اے رینج، آئلی اسکن اور آئلی اسپیشلی آئلی ٹو بلیمش اسکن کے لیے۔ اب ہمارا ٹی ٹری فیس واش کیا کرتا ہے؟ یہ ٹی ٹری فیس واش آپ کے اس ایکسیس آئل کو صحیح طریقے سے اور ڈیپلی کلین کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر جتنے بھی امپیورٹیز ہوتے ہیں وہ سارے صحیح طریقے سے کلین ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پرابلم بنتے ہیں وہ پھر نہیں کریٹ ہوتے۔ فیس جو ہے اس سے فریش اینڈ کلین نظر آتا ہے، پورز جو ہے وہ ان لاک ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی جو لاکنگ پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے اسکن کے بلیمشز جو ہے اس کے بننے کے رجحانات کم سے کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ایکنی صحیح آتا نہیں، صحیح طریقے سے واش ہو جاتے ہیں، ایکنی کی پروڈکشن جو ہے وہ رک جاتی ہے، یا اس کی ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اور آئلی اسکن کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، اس کا کمپلیکشن جو ہے وہ ڈارک نظر آتا ہے، وہ کوئی موئسچرائزر لگا نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہماری ٹی ٹری رینج میں آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی اس ٹی ٹری رینج کا فیس واش جو ہے یہ مسٹ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کا فیس جو صحیح طریقے سے کلین ہوگا تو سارے پرابلم حل ہو جائیں گے۔ پھر اس کلین فیس پر آپ کوئی بھی اس کا موئسچرائزر لگا سکتے ہیں، جو اکثر ہائیڈریٹنگ فارم میں ہوتا ہے، اور اس ہائیڈریٹنگ فارم سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو ایکسیس آئل کا پروڈکشن ہے وہ اس سے رک جاتا ہے۔ اب ہم اس کی یوزیج کیا ہے، اس کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ اکثر جو ہے ہم اس کو یوز غلط طریقے سے کرتے ہیں، یعنی اگر ایک فیس بہت زیادہ آئلی ہے تو وہ اگر اس کو ڈائریکٹ اپنے فیس پر ہی فارمنگ بنا لے تو اس سے اس کی کلیننگ صحیح طریقے سے ہوگی۔ لیکن اگر ایک فیس جو ہے وہ زیادہ آئلی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ہینڈ میں پہلے اس کو لے لے، تھوڑا سا پانی اس کے ساتھ شامل کر دیں، ویٹ ہینڈ کے ساتھ تھوڑا سا ٹی ٹری آئل ڈال کر، ٹی ٹری فیس واش ڈال کر اس کو رب کریں، جب اس کا فوم بن جاتا ہے اس کے فوم کو فیس پر یوز کریں، تو اس طریقے سے اس کی کلینزنگ بھی ہو جائے گی، فیس طریقے سے نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے فیس پر جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایک فیس بہت زیادہ، جیسے سمر میں جو ہے وہ بہت زیادہ آئلی ہوتا ہے، تو پھر وہی جو ہے فیس کو تھوڑا سا ویٹ کر دے پانی سے، پھر تھوڑا سا ٹی ٹری فیس واش لے کر وہ مختلف جگہ میں تھوڑا تھوڑا فیس پر لگا دے، اور پھر فیس پر ہی رب کر کے اس کی فارمنگ بنا دے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی فیس کی جو ہے کلیننگ بھی صحیح طریقے سے ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے فیس پر وہ جو ایکسیس آئل ہے وہ نہیں آئے گا، اور فیس جو ہے زیادہ دیر تک فریش اینڈ نیٹ رہے گا۔ اور رات کو جو ہے پھر ضروری کرنا ہے، کیونکہ دن کا آغاز جب ہم بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ فیس واش کرنے سے فیس نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا، پورا دن ریفریش رہے گا۔
لیکن اگر رات کو ہم نہیں کریں گے تو اکثر پرابلم وہ بن جاتی ہے، جب ہم واپس آتے ہیں کہیں بھی باہر سے آؤٹ ڈور سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فیس کو پہلے کلین کر دیں صحیح طریقے سے، پھر اس کے بعد جو بھی موئسچرائزر لگا دیں، سیرم لگا دیں، اس کا رزلٹ بیسٹ آئے گا۔ تو رات کو ضروری، یعنی کم از کم صبح شام یہ ضرور لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اپنے فیس پر جو آپ کے بلیمشز کے پرابلم ہے، جو آپ کے ایکنی کے پرابلم ہے، وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو خود بخود جو ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی میرا فیس اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے آرگینک آئٹم ہے، باڈی شاپ کے جتنے بھی آئٹم ہیں، باڈی شاپ جو ہے دنیا میں جانا جاتا ہے اپنے پروڈکٹس کے وجہ سے، کہ اس میں جتنے بھی ہمارے سورسز ہوتے ہیں، جیسے یہ ٹی ٹری ہے تو یہ ہم کینیا سے لیتے ہیں، اور ادھر سے جو ہے اس چیز کو جو ہے ہم لیتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کی پلانٹیشن جیسی ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک کمیونٹی ٹریڈ بزنس ہے، یعنی اس کمیونٹی کو لے کر چلتے ہیں، اس کمیونٹی کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کے ساتھ نہ صرف آپ کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ وہ ٹی ٹری آئل پروڈکشن جو کرتے ہیں کینیا میں، ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسرا باڈی شاپ کا ایک کلیم ہے، باڈی شاپ کا ایک ایم ہے کہ یہ کروئلٹی فری ہے، ہم کسی جو ہے اینیمل کا کوئی بھی پارٹ، کوئی بھی اس کے فیٹس یا کوئی بھی جو ہے اس کے اسے نرشنگ وغیرہ نہیں لیتے، بلکہ ہماری اکثر کوشش ہوتی ہے کمپنی کی کہ جتنی بھی نرشمنٹ ہے وہ ہرب سے لے رہے، مختلف پلانٹ سے لیتے ہیں، اور اس وجہ سے پہلے ویجیٹیرین اور ابھی ویگن کے نام سے چل رہے ہیں۔ تو ویورز، آپ انشاءاللہ اس کو یوز کریں، آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہوں گی، اور ہمارے اس چینل کو جو ہے کیونکہ آپ کے لوگوں کے اصرار پر ہم نے بنایا ہے، تو اس وجہ سے آپ ہی اس کو بنائیں گے، آپ ہی اس کو چلائیں گے، آپ جتنا اس کو پسند کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور جتنا اس کو لائک کریں گے، اتنا ہی ہم آپ کے ڈیمانڈ پر انشاءاللہ اس کے اور ویڈیوز بنائیں گے۔ ہماری باڈی شاپ کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان تمام کی آہستہ آہستہ سے جو ہے ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، اور صحیح طریقے سے آپ گائیڈ ہوں گے، اس کے یوزیج آپ جانیں گے، تو پھر صحیح طریقے سے یوز کرنے کے بعد اس کو بینیفٹس جو ہے آپ کو انشاءاللہ 100% ملیں گے۔ اللہ حافظ۔